نوجوان نے اللہ اور رحمان عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا تو رزاق ہے، تو خیر الرازقین ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس ٹوکریوں کے کاروبار سے مجھے خلاصی مل جائے اور میرے روزگار کا کوئی ایسا سامان ہو جائے کہ اس طرح کے واقعات میرے ساتھ نہ پیش آئیں اور مجھے لوگوں کے گھروں پر جانا نہ پڑ جائے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس پر بڑا کرم فرمایا اور غیب سے یکایک ایک بوری آئی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر یہ وہی روزی ہے جو مجھے دنیا میں ملنی تھی، جب تو اس میں برکت دے، اگر یہ میری کسی نیکی کا اجر ہے جو مجھے آخرت میں ملنا تھا، تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ تو آواز آئی کہ یہ سونا جو تجھے عطا کیا گیا ہے یہ تیری آخرت کے اس ثواب کا 25واں حصہ ہے جو تجھے ابھی اس ہونے والے گناہ سے صبر کرنے پر ملا ہے۔ تو اس پاک باز ٹوکریوں والے نوجوان نے عرض کی، یا رب ذوالجلال مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے آخرت کے خزانے میں کمی کا سبب بن جائے۔ چنانچہ وہ سارا سونا پھر غائب ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عیون الحکایات میں نقل کی ہے، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینہ العلمیہ نے تیار کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا، اور آج بھی وہ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر آپ کو مل سکے گی۔ اس حکایت میں بے شمار مدنی پھول ہیں کہ جب بھی شیطان گناہ کی طرف للچائے تو انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر گھڑی بھر گناہ کر لیا تو اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہوت کی گھڑی بھر تسکین طویل غم کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح کے گناہوں کے مواقع درپیش ہونا یہ در حقیقت امتحان ہے، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے اپنی جان چھڑانی چاہیے، ورنہ بہت بڑی مصیبتوں کا سامنا ہوگا اور پھر وہ صحیح نہ جا سکے گی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ نیک بندے اللہ کے ان آزمائشوں سے کامیاب ہو جاتے ہیں، پار اتر جاتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی نیکی کا اجر و ثواب وہ دنیا میں نہیں چاہتے۔ یہاں ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنی نیکی سے دنیا کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جشن ولادت کرتے ہیں اور آپ نے جشن ولادت کی نیاز کرنی ہے، تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہوں گے کہ جب نیاز کے لیے چاول لینے جاتے ہوں گے تو اس کو یوں کہہ کر اپنی نیکی کا اظہار شاید کر دیتے ہوں کہ دیکھو آپ کو اچھے چاول دینا
اور مناسب دام لینا کہ ہم جشن ولادت کی نیاز میں کھانا پکائیں گے۔ اب اللہ کے بندو، آج کل آپ کو پتا نہیں کہ رحم بہت تھوڑا رہ گیا، لوگ مسجدوں کو لوٹ لیتے ہیں، مسجدوں میں جا کے چوریاں کرتے ہیں، تو آپ نیاز کا بولو گے تو وہ آپ کو کیا بھاؤ کم کرے گا؟ کوئی ضروری نہیں کوئی بھاؤ کم کرے۔ اگر اس نے بھاؤ کم بھی کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ریاکاری کی، تباہکاری کا شکار ہو گئے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر یوں کہہ کر آپ نے اپنے اس نیک کام کو سنانا چاہا تھا تو پھر تو بہت بڑی آفت ہے یہ۔ تو اپنا تعارف کروائے بغیر سودا خریدنا چاہیے نیک لوگوں کو، یا جن کے چہروں پر نیکوں کی علامت ہو، جن کی شہرت نیکی کے حوالے سے ہو، ان کو صحیح بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جاننے والوں سے سودا ہی نہ لے، کہ وہ رعایت کرے گا اور اپنے دل میں خواہ کا فرق آئے گا اور وہ نیکی کی وجہ سے رعایت کرے گا اور کہیں یہ ہمارے اجر میں کمی نہ آ جائے۔ اس نوجوان کو آپ نے، جس کا ابھی آپ نے واقعہ سنا، اس نے سونے کی بوری اس حوالے سے قبول نہیں کی کہ آخرت کے اجر و ثواب میں سے وہ کم ہو کر آئی تھی، بلکہ اس کا کیسا مدنی ذہن تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اگر یہ آخرت کے اجر و ثواب میں سے کمی میری ہو رہی ہے تو مجھے یہ سونا نہیں چاہیے، میں ویسے ہی صحیح۔ اور ہم لوگ اپنی نیکیوں کے ذریعے دنیا کے کتنی چیزیں حاصل معاذ اللہ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور خواہ اپنا تعارف کروا دیتے ہیں بلا ضرورت، تاکہ ہمیں چیز سستی مل جائے، اچھی مل جائے، ہماری رقم کی بچت ہو جائے۔ افسوس ہماری سوچ پر، اور 100 کروڑ مرحبا بنی اسرائیل کے اس نوجوان کی مدنی سوچ پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے۔ تو میرے پیارے محبوب کے عاشقوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا میں نیکیوں کے ذریعے ہرگز دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی ٹوہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت سنیے، مسند امام احمد اور مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، جس میں ہلا دینے والی بات ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے اپنی پسندیدہ چیز مل رہی ہے اور وہ نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے، یعنی گناہ گار کو اگر اس کی پسندیدہ چیزیں مل رہی ہیں تو یہ اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ بہت رسک ہے اس کے لیے، خوف کی بات ہے۔ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے اپنی پسندیدہ چیز مل رہی ہے اور وہ نافرمانی پر ڈٹا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ وہ آہستہ آہستہ جہنم کی جانب مائل ہے۔ کتنے بڑے خوف کی بات ہے۔ ہاں، ہم اگر کسی کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جہنم کی طرف مائل ہے، اس کو خود ڈرنا چاہیے کہ یہ کہیں استدراج تو نہیں، کہ یہ مجھے دنیا میں نعمتیں آخر کیوں ملی جا رہی ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ بہت خوف کرنے کی بات ہے، سچی بات ہے کہ کہیں انہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مثلا یہ کہ بہت ساری دولت ہاتھ آ گئی، مٹی میں ہاتھ ڈالا تو سونا ہو گیا، جہاں مطلب پلاٹ خریدا بھاؤ بڑھ گئے، مکان خریدا اس کے بھاؤ بڑھ گئے، جاگیر خریدی اس کا دام بڑھ گیا، دل تو مستی میں جھوم رہا ہے کہ واہ بھائی اپنی خوب قسمت ہے، اب پر بہت کرم ہو رہا ہے، بڑی رحمتیں ہیں اور بہت نعمتیں مل رہی ہیں،